اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالین کا صفحہ 42 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا زکوا من طیبات جیاد ما کسبتم من المال ومن طیبات ما اخرجنا لکم من الارض من الحبوب والثمار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ انفقا ينفقو سے امر ہے، انفقو اسی سے زکا یزکی سے زکو امر لیے ہیں، یعنی زکوٰۃ دو۔ من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمایا ہے۔ طیبات حلال و حرام کا ذکر نہیں آ رہا ہے، عام طور پہ طیبات جو ہے پاکیزہ حلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو مفسر جو ہے اسی سے طیبہ کا لفظی معنی کر رہے ہیں کہ جیدہ، عمدہ۔ طیبہ کا کیا ہے؟ جیدہ معنی ہے۔ طیباتی جیادی، جیدہ کی جمع ہے جیاد، ان عمدہ چیزوں میں سے ما کسب جو تم نے کمایا ہے۔ ما کا بیان نکال رہے ہیں من، یعنی مال، یعنی وہ عمدہ مال جو تم کمائے ہو اس کو خرچ کرو۔ ومن طیبات ما اخرجنا لکم من الارض، اور اس پاکیزہ میں سے، اس اچھی چیزوں میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے کیا چیزیں نکالتا ہے بھائی؟ اناج ہے، پیداوار ہے، پھل وغیرہ ہے، یہ سب۔ من الحبوب والثمار، دانوں میں سے اور پھلوں میں سے۔ حبوب حب کی جمع ہے، اس کے معنی دانہ، گرینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، ہر غلہ ہوتا ہے۔ ثمار پھل، ثمر کی جمع ہے، تو دانوں میں سے اور پھلوں میں سے۔ ولا تیمموا تقصدوا، مت تم ارادہ کرو۔ تیمم کے معنی ہے ارادہ کرنا، لا تیمم نہیں کہہ سکا ہے، مت ارادہ کرو۔ تقصدوا مت ارادہ کرو، الخبیث برے کو۔ طیبہ کا اپوزٹ خبیث بیان کیا گیا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں ردی، یعنی گھٹیا۔ جید کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ردی ہوتا ہے، گھٹیا، اس سے۔ ای من المذکوری، مذکورہ چیزوں میں سے۔ کون سے مذکورہ چیزیں ہیں؟ مال، مال میں سے گھٹیا مال مت دو، اور پیداوار میں سے گھٹیا پیداوار مت دو، بلکہ اچھی دو، عمدہ دو۔ تنفقون جس کو تم خرچ کرو، یعنی خرچ کرنے میں تم ایسی چیزوں کا مقصد مت کرو۔ تنفقون فی الزکاۃ، اس حال میں کہ تم خرچ کرتے ہو زکوٰۃ میں۔ مطلب کیا ہوا؟ حال من ضمیر تیمم، یہ ضمیر تیمم کا حال ہے، یعنی تم ارادہ مت کرو گھٹیا کو اس حال میں کہ تم خرچ کر رہے ہو۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ تم گھٹیا کا ارادہ مت کرو اس حال میں کہ تم خرچ کر رہے ہو، خرچ کرنے کے وقت میں گھٹیا کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ الا ان تغمضوا فیہ بالتساہل، مگر یہ کہ نہیں ولستم بیاخذیہ، ولستم بیاخذیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تم نہیں ہو اس کو لینے والے، تم نہیں ہو اس کو لینے والے۔ تم اگر خرچ کرتے ہو گھٹیا، دوسروں کے لیے تو دے رہے ہو، لیکن جب تم کو جو ہے کوئی دے تو تم نہیں لے سکتے، تم کیا کرتے ہو؟ نہیں لے سکتے، بلکہ یہ کرتے ہو کہ نہیں بھائی ہم کو یہ پسند نہیں ہے، نظر انداز کر لیتے ہو، آنکھ بند کر لیتے ہو، نظر انداز کر لیتے ہو، آنکھ بند کر لیتے ہو۔ کوئی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ ای الخبیث لو اعطیتموہ، یعنی خبیث کو اگر تم کو دیا جائے وہ تمہارے حقوق میں۔ اعطا یعطی سے اعطیتموہ، تم کو دیا جائے وہ تمہارے حقوق میں۔ اگر کوئی تم کو اپنے حقوق میں وہ دیتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ لینے والے نہیں ہوگے۔ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم جو ہے اس میں تساہل کر دو۔ غمضہ مانے آنکھ بند کرنا ہے، وہ غمضہ کے معنی کیا ہے؟ آنکھ بند کرنا ہے۔ اس طور پر کہ تم آنکھ بند کرو، بِأَن تُغْمِضُوا فِيهِ ہوتا، اس طور پر کہ تم اس میں آنکھ بند کرو، بالتساہل، تساہل کے ذریعے، وغض البصر، اور آنکھ وہ بند کرنے کے ذریعے، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، نہیں پسند ہے، اس طرح پر جو ہے تم اس کو کیا کرو گے؟ نہیں لوگے، آنکھ بند کرو گے، غفلت برتو گے۔ تساہلی وغض البصر، تساہل کے ذریعے اور آنکھ بند کرنے کے ذریعے، غض یغض مانے بند کرنا۔ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ، تو جس چیز کو تم نہیں لے سکتے تم وہ چیز کیسے دیتے ہو اس کو اللہ کے حق میں؟ کیسے تم ادا کرو گے اس سے اللہ کے حق کو؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کیسے تم ادا کرو گے اس سے اللہ کے حق۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خبیث چیز نہیں دینا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ نَفَقَاتِكُمْ حَمِيدٌ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے خرچ سے، تمہارے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، تمہارے نفقات کی اس کو ضرورت
نہیں ہے، اور تعریف والا ہے ہر حال پر. اللہ تعالیٰ ہر حال پر تعریف والا ہے، چاہے تم خرچ کرو تب بھی اس کی تعریف ہے، خرچ نہیں کرو تب بھی اس کی تعریف. الشیطان یعدکم الفقر یخوفکم، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تم کو ڈراتا ہے. خوف، تخویف، ڈرانا، تم کو ڈراتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یخوفکم بہ ان تصدقتم، تم کو ڈراتا ہے اس سے اگر تم صدقہ کرو گے، یعنی فقر سے تم کو ڈراتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو فقر میں ہو جاؤ گے. فتمسکو، تو تم کیا کرو؟ نکو خرچ کرو، روک کے رکھو. کیا کرو؟ تم روک کے رکھو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے فحش کاموں کا، اور تم کو وہ فحش. کیا ہے فحش کام؟ یہاں پر بخل کو فحش کہا گیا ہے. بالکل ہی کھلم کھلا نظر آنے والی برائی کو فحش بولتے ہیں. یا بخل بھی کھلم کھلا نظر آنے والی برائی ہے. بالفحشاء البخل ومنع الزکاة، اور زکات کو روکنے کا تم کو کیا کرتا ہے؟ وہ حکم دیتا ہے. تو بخل کرنا، زکات روکنا بھی ہے. واللہ یعدکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے علی الانفاق، خرچ کرنے پر. شیطان تو بولتا ہے خرچ کرے تو جو ہے تمہارا مال ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ کہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت تم کو عطا کرے گا. مغفرۃ منہ، اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. لذنوبکم، یعنی تمہارے گناہوں کے لیے، تمہارے گناہوں کے لیے بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. وفضلا، اور ساتھ میں رزق کا بھی وعدہ کرتا ہے. فضل بول کر دنیاوی نعمت مراد ہے. رزقا خلفا منہ، ایسے رزق کا وعدہ کرتا ہے جو اس کے پیچھے آئے گا. ایسے رزق کا وعدہ کرتا ہے یعنی خرچ کرنے کے بعد جو خرچ کرے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قابل میں اس کا خلیفہ بنا کر دوسرے رزق کو ضرور تم کو دے گا. واللہ واسع فضلہ، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، یعنی اس کا فضل وسعت والا ہے. علیم بالمنفق، وہ خرچ کرنے والے کو جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل، حکمت وہ دیتا ہے یعنی ایسا علم جو عمل کی طرف پہنچانے والا ہو، نفع مند ہو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم نافع جو عمل تک پہنچانے والا ہو، اس کو بولتے ہیں حکمت. اس کی تعریف یہاں پر کرتے ہیں. ہر دانائی کی بات کو حکمت کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حکمت کہا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ایسا علم جو نفع دینے والا ہے، عمل تک پہنچانے والا ہے، وہ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی تو اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی. جس کو حکمت دی گئی اس کو کیا دیا گیا بھائی؟ بھلائی دی گئی. لمصیرہ الی السعادۃ الابدیہ، اس کے لوٹنے کی وجہ سے ابدی خوش نصیبی کی طرف، اس کے لوٹنے کی وجہ سے. تو حکمت جس کو ملی ہے اس کو کیا ملا ہے؟ ایسا علم ملا ہے جو عمل تک پہنچانے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو ایسا عمل مل گیا، ایسا علم مل گیا جس کے ذریعے وہ عمل تک پہنچ گیا، تو اس کو بہت بڑا خیر اس طور پر ملا کہ وہ ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر لیا. وہ ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر لیا. وما یذکر، اور نہیں نصیحت پاتے ہیں. یذکر اصل میں جو ہے یتذکر ہے. یذکر اصل میں کیا ہے بھائی؟ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے، باب تفاعل کے فا کلمے میں، باب تفاعل کے تا ہو تو تا تا دال دال سین سین صاد ضاد طا ضا، اتنے حروف ہو تو اس حروف کی وجہ سے تائے افتعال کو فا کلمے کے ہم شکل سے فا کلمے سے بدل کر فا کا فا میں ادغام کر دیا جاتا ہے. تو یتذکرو سے کیا ہو گیا؟ یذکرو ہو گیا. بار بار آتا ہے یہ. تو بہرحال اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں ذال میں، تا کا ادغام ہے اصل میں ذال میں. ذکر مادہ ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یتعظ، نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ ذکر کے معنی یاد کرنا ہے. اس کو باب تفاعل میں جب لائیں گے آپ تو نصیحت پانا ہوتا ہے. یتعظ، نصیحت پاتے ہیں، نہیں نصیحت پاتے ہیں مگر عقل مند. لبن کی جمع ہے الباب، قلوب مانے والے، عقلوں والے. لفظی ترجمہ کیا ہے بھائی؟ اسی وجہ سے لوگ کرتے ہیں اصحاب العقول. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم نے خرچ کیا کسی خیر میں سے، کسی نفقے میں سے. کیا مطلب؟ ادیتم من زکاۃ و صدقۃ، تم نے دیا زکات یا صدقہ. او نذرتم من نذر، یا تم نے کوئی نظر مانی. نظر مانی میں نے
خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر کے نفل کام آپ کرتے ہیں تو اسے نظر کہتے ہیں. صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. یا تم نے کوئی نظر مانی نظر فوفیتم بھی، صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اس نظر کو تم نے پورا کر لیا ہے. اس نظر کو، جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم کر لینے کا نام نظر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مان لیے، لازم کر لیے، پھر اس کو پورا کر دیے. فوفیتم بھی، تم نے اس کو پورا کر دیا. فإن اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانے گا. کیا کرے گا جان کے؟ یجازیکم بھی، تم کو اس کا خوب بدلہ دے گا. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے. کون ہے ظالم لوگ؟ ظالم لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ بمنع الزکاۃ والنذر، زکوٰۃ کو منع کرتے ہیں اور نذر کو روکتے ہیں. اور بوضع الانفاق فی غیر محلہ، ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو غیر محل میں رکھنے کا نام. یعنی انفاق کو غیر محل میں کرتے ہیں. انفاق کو جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، فونا خریدنے میں کرتے ہیں، ڈاٹا دلانے میں کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں غیر محل میں. اپنے پیٹ کو کھاؤ، نہیں کھاتے. سمجھ میں؟ غیر محلی، بھوکے رہتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے، لیکن وہی ڈاٹا دلانے پیسے ہیں، ناشتہ کرنے کے پیسے نہیں ہے. اور بوضع الانفاق، غلط بول رہا ہوں میں، صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، انفاق کو رکھتے ہیں غیر محل میں، یعنی اللہ کی معاصی میں سے. آپ بولیں گے ڈاٹا دلانا تو جائز ہے، نہ بولیں گے، لیکن اسی ڈاٹا سے اگر آپ جو گانے دیکھیں تو معاصی میں ہے، نہیں ہے، اللہ کی معاصی میں سے. من انصار، ایسے ظالموں کے لیے نہیں ہے مددگاروں میں سے. کیا مطلب مددگاروں میں سے؟ مانعین لهم من عذابہ، ان کو روکنے والا اللہ کے عذاب سے. یعنی ایسے ظالموں کے لیے اللہ کے عذاب سے روکنے والا کوئی مددگار پیدا ہی نہیں ہوا. آگے دیکھیے، ان تبدو تظہروا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو. بدا یبدو میں نے ظاہر کرنا ہے، تظہروا اسی سے بولتے ہیں، ترجمہ نکالے ہیں، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو. یہاں صدقات سے مراد نوافل ہے، ای النوافل، نوافل صدقات کو. فنعما ہی، کیا ہی وہ اچھی چیز ہے، کیا ہی وہ اچھی چیز ہے. نہیں، نفل عمل اگر ظاہر کر کے کرے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب اس کا؟ ٹھیک. لیکن چھپا کے کرے تو اس سے زیادہ اچھا ہے. نفل عمل چھپا کے کرے تو اس سے زیادہ اچھا ہے. ارے ظاہر کر کے کرے تو بھی ٹھیک ہے، اچھا ہی ہے، نہ کرنے سے تو کرنا بہتر ہے نا بھائی. لیکن اگر اسی کو چھپا کے کر دیے اس سے زیادہ بہتر ہے. یہ مطلب اگر تم ظاہر کرو صدقات کو یعنی نوافل کو، فنعما ہی، تو وہ زیادہ وہ اچھا ہے. ای نعم شیء ابداؤها، یعنی کیا ہی اچھی چیز ہے اس کا ظاہر کرنا. بولو کیا ہی اچھی چیز ہے اس کا ظاہر. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ گے، تُسِرُّوهَا، اسر یسر اسرار، رن کے معنی کیا ہے؟ چھپانا. اگر تم اس کو چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو فقراء کو دو گے. ظاہر کر کے بھی کیا کرنا ہے؟ فقراء کو ہی دینا ہے. چھپا کے بھی کیا کرنا ہے؟ فقراء. وہ تو متعین ہے، دونوں صورتوں میں فقراء کو ہی دینا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ظاہر کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے. وہ تو خیر کیا ہے، اس میں تفضیل ہے، اور من بیان کے ساتھ آتا ہو، من کی سے زیادہ فضیلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِبْدَائِهَا وَإِيتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ، کیا مطلب تمہارے لیے بہتر ہے اس کو ظاہر کرنے سے اور اس کو مالداروں کو دینے سے. اگر تم جو ہے ظاہر کر کے دو گے تو اچھا ہوگا. کب اچھا ہوگا؟ فقراء کو دیے تو ہی زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اگر تم ظاہر کرو گے اور ظاہر کر کے صرف مالداروں کو دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر بالکل نہیں ہے. تو یہاں پر بولتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کو ظاہر کرنے سے اور اس کو مالداروں کو دینے سے. اما صدقۃ الفرض، مفسر علام کہتے ہیں کہ بہرحال صدقے فرض تو افضل ہے اس کا ظاہر کرنا ہی. فرض صدقے کو یعنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس کو ظاہر کر کے کرنا ہی افضل ہے. کیوں؟ فالافضل اظہارها لیقتدی به، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی اگر آپ زکوٰۃ جو ہے ظاہر کر کے دیے تو دوسروں کو بھی شوق ہوتا ہے. شوق دلانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ظاہر کر کے کرنا ہے. وَلِأَلَّا يُتَّهَمْ، اور تاکہ وہم نہ ہو، اور تاکہ وہم نہ ہو، تہمت نہ لگائی جائے. یتہم نے الزام نہ دیا جائے، تہمت نہ لگائی جائے. ارے بھائی نے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا، اتنا پیسہ رکھ لیا ہے، کیا کرتا نہیں معلوم، کیا کرتا نہیں معلوم. تو اس وقت کیا کرو، آپ ادا کر دو، نام لکھا دو اپنا، بھائی زکوٰۃ میں لکھو 5000 روپے تصحیح مدرسے کی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ ماشاء اللہ سے. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انہوں ادا کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ آزو بازو ان کے کسٹمرس ہیں پیسے والے، انہوں نے بولے ہم کو بھی ادا کرنا چاہیے ایسے. تو لیکن وَإِيتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ، اس کا فقراء کو دینا تو طے ہے، اس کا فقراء کو دینا تو طے. کس کو؟ فرض.
فرض زکات کو بھی، ہاں فرض صدقے کو فقراء کو دینا تو طے ہے، غریبوں کو تو دے نہیں سکتے، وہ مالداروں کو تو دے نہیں سکتے۔ آگے دیکھیں، وَيُكَفِّرُ، اور معاف کرے گا، کیا کرے گا؟ کفارہ کرے گا۔ کس کا ہے یہ؟ اگر تم اس کو چھپاؤ گے اور اس کو فقراء کو دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تمہارے لیے کفارہ بنتا ہے۔ کون؟ صدقہ دینا، صدقہ دینا۔ یہ یا کے ساتھ بھی ہے اور نون کے ساتھ بھی ہے، عطف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے جزم سے، علی محل فہوا، فہوا کے محل پر ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے نا، ان حرف شرط جب آتا ہے اگر وہ مضارع پہ داخل ہو، ان حرف شرط جب آتا ہے تو مضارع پہ داخل ہو تو مضارع کے پہلے جملے کو شرط بولتے ہیں، اس کو بھی جزم دیتا ہے اور اس کی جزا کو بھی جزم دیتا ہے۔ اگر جزا میں مضارع نہ ہو یا فعل ماضی بھی نہ ہو، سمجھے جملے اسمیہ ہو، تو اس وقت میں ان کے شرائط ہیں، اس وقت میں جو فا لگانا ضروری ہے، یا ضمیر ہو تو اس وقت میں جزا پر فا لانا ضروری ہے، تو یہاں پر فا لایا گیا ہے۔ ان تبدوها، کیا ہے وہ؟ ان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لكم، فهو خیر لكم۔ پھر اسی کے محل میں یکفر آیا ہے، اسی کے محل میں کیا آیا ہے؟ یکفر آیا ہے، تو یکفر کو جزم بھی پڑھا گیا ہے، یکفر کو نکفر بھی پڑھا گیا ہے، یکفر بھی پڑھا گیا ہے، جزم کے ساتھ، نون کے ساتھ بھی، یا کے ساتھ بھی، اور رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یا نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ بھی پڑھا گیا ہے، تو اس وقت جملے مستانف ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ اور وہ دور کرتا ہے یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ، جزم کے ساتھ بھی، عطف پر جزم کے ساتھ، علی محل فہوا، فہوا کے محل کے اوپر، فہوا کے محل کے اوپر عطف کرتے ہوئے، تو کہاں پر عطف کرنا ہے اس کو؟ فہوا خیر لکم پر ان عطف کر کے یہ بولنا، دو الفقراء یکفر عنکم، کیا بولنا ہے اس وقت میں؟ یا نکفر عنکم، دو بھی۔ ومرفوعا علی الاستئناف، اور مرفوع بھی پڑھا گیا استئناف پر، تو اس وقت یکفر یا نکفر پڑھنا ہے، تو چار قرأتیں ہو گئی، یکفر نکفر، یکفر نکفر۔ چلیے، عنکم تم سے دور کرتا ہے، من بعض سیئاتکم تمہارے بعض سیئات میں سے، کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، یا وہ صدقہ دینا دور کرتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر عالم بباطنہ کظاہرہ لا یخفی علیہ شیء منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے، عالم ہے اس کے باطن کا جیسا کہ اس کے ظاہر کا ہے، یعنی جاننے والا ہے اس کے باطن کو کہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، نہیں ہے کوئی چیز اس پر اس سے چھپی ہوئی، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خاص طور پر تمہارے اعمال میں سے۔ منہ یہاں پہ کون ہے؟ اعمال، ما تعملون، اس کے تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک شان نزول ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا، مشرکین پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مشرکین پر صدقہ مت کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے اسلام میں آ جائیں، کہ مسلمانوں کو مل رہا ہے بھائی، ہمارے کو نہیں مل رہا ہے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے کو بھی ملے گا، یہ سمجھ کر وہ لوگ اسلام پہ سادہ، اس طرح کی کوئی درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ فرمایا تھا، جو بھی بات کہی گئی ہے۔ تو اس وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئی، کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچا دینا، آپ کا کام تو پہنچا دینا، آپ نے وہ پہنچا دیا ہے، وہی لیس علیک۔ دیکھیے، اور جب منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے تاکہ وہ اسلام لے آئیں، تاکہ وہ لیسلموا نزل، تو آیت نازل ہوئی، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، یعنی ان کو ہدایت پر لانا آپ کا فریضہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ای الناسی، لوگوں کی ہدایت، ہدن ناسی ہے وہ، یعنی نہیں ہے لوگوں کی ہدایت دخول اسلام میں داخل ہونے کی طرف، اسلام میں یعنی آپ پر ان کی ہدایت ذمہ داری نہیں ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ پر تو پہنچانا ہے، آپ پر تو کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ انما کا حصر کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ پر تو پہنچانا ہے اور آپ پہنچا چکے ہیں، آپ کیا کر چکے ہیں؟ پہنچا چکے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی الدخول فیہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دینا اس میں داخل ہونے کی طرف۔
اسلام میں داخل ہونے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے گا؟ جو آنا چاہے گا اس کو ہدایت دے گا نا بھائی۔ وما تنفقوا من خیر، خیر بول کر مال مراد ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، فلانفسکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، لام نفع کے لیے یہاں پر، یعنی لأن ثوابہ لہا، اس لیے کہ اس کا ثواب تمہارے نفسوں ہی کو ملے گا، ان کو ملے گا، کس کو؟ نفسوں کو، لہا بولے تو لہل انفس، آ رہا سمجھ میں ترجمہ نہیں؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ چہرے سے مراد یہاں پر رضا ہے، چہرے سے مراد کیا ہے؟ رضا ہے، اور یہاں تم خرچ نہیں کرتے ہو، نفی، پہلے مضارع نفی، نفی بول کر نہیں مراد لی گئی ہے، نفی بول کر سمجھ میں آ گیا سر؟ کیا مطلب؟ تم خرچ مت کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، بس، اور کچھ نہیں ہو تمہارا مقصد، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کے چہرے کو ڈھونڈتے ہوئے، یعنی اس کے ثواب کو، یہاں وجہ کی مراد ثواب ترجمہ کرے رہو، کیا ترجمہ کرے؟ ہم کیا بولے تھے ابھی؟ رضامندی بولے تھے، ایک ہی بات ہے نا بھائی۔ لا غیرہ، اس کے علاوہ نہیں، من اغراض الدنیا، دنیا کی کسی غرضوں میں سے، تم خرچ اس واسطے کرتے ہو کہ میرے کو بہت ملتا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے خرچ، سن رہے رحمت اللہ میاں، میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں تاکہ 4 روپے ملے، ایسا بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجبور اور بے بس لوگوں پر خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے، جب میں خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو اس کا اجر دے گا، بس یہ سوچ کر خرچ کرو۔ تو کیا ہے وہ؟ خبر بمعنی نہیں، وہی دیکھیے، خبر بمعنی نہیں، یہ خبر ہے، خبر مانے نہیں، نفی ہے نا، لا تنفقون، ما تنفقون، ما تنفقون میں ما جو ہے نافیہ ہے، اور تنفقون کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے، پہلے مضارع کے اوپر ما آتا آیا نا، میں پہلے مضارع پر بھی ما آتا ہے 2 وجوہات کی وجہ سے، یا تو 2 فعل ہوں، یا تو 2 فعل ہوں تو بھی ما استعمال ہوتا ہے، مضارع کے 2 فعل استعمال ہوئے ہوں، یا اسی طرح پر جو ہے استثناء ہو، بعد میں استثناء ہو، تب بھی جو ہے لا کی جگہ پر ما استعمال کرتے ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، کم سے کم یہ 2 تو مجھے یاد ہے اس وقت۔ آج بات سمجھ میں؟ تو تم خرچ نہیں کرتے ہو بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ مت خرچ کرو مراد لیا گیا ہے، جی بولو جی، خبر دی جا رہی ہے نہیں کے لیے، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں کے معنی کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے، اور جو کچھ پورا پورا تمہاری طرف دیا جائے گا، کیا مطلب پورا پورا دیا جائے گا؟ وہی مال واپس آتا نہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کی جزا ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی دے دے، ہو سکتا ہے کہ، لیکن اس کا ثواب تو پورا پورا تم کو ملے گا، جزاؤہ وانتم لا تظلمون تنقصون منہ شیئا، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے، یعنی اس میں سے کسی چیز میں نہیں کم کیے جاؤ گے۔ احتشام کہاں ہے؟ بولو ترجمہ بولو۔ ٹھیک، تنقصون منہ شیئا، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کیے جاؤ گے۔ والجملتان تاکید للأولی، یہ دونوں جملے جو ہے نا پہلے والی کی تاکید ہے، کیا ہے پہلے والا؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ہے نا، اسی کی تاکید ہے یہ دونوں کے دونوں جملے۔ وما تنفقون من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون کے دونوں جملے اسی کی تاکید ہے۔ آگے دیکھیے، للفقراء، فقیروں کے لیے، کیا چیز ہے فقیروں کے لیے؟ صدقات، مبتدا محذوف ہے یہاں پر کیونکہ اوپر سے ذکر تو صدقات کا ہی آ رہا ہے، تو صدقات فقراء کے لیے ہے، یہ مطلب ہے۔ للفقراء خبر مبتدا محذوف، یہ خبر ہے، نہیں، خبر مبتدا محذوف، غلط پڑھا مجھے سے، خبر مبتدا محذوف، مبتدا محذوف کی یہ خبر ہے۔ للفقراء کس کی خبر ہے بھائی؟ مبتدا محذوف کی خبر، وہ مبتدا یہ ہے الصدقات، یعنی صدقات کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو محصور کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، ای حبسوا انفسهم علی الجہاد، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے جہاد پر، اپنے آپ کو قید کر دیا ہے جہاد پر، دوسرے کام نہیں کر سکتے نا بھائی، بس کریں گے تو کیا کریں گے؟ صرف جہاد کریں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یا مدرسے میں آ کر پڑھ گئے ہیں، صرف اور صرف تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر چکے ہیں، یہ بھی شامل ہے، میں نے بول رہا ہوں، مفسر خود بول رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟
ای حبسوا انفسہم جنہوں نے قید کر لیا اپنے نفسوں کو جہاد پر، ونزلت فی اہل الصفۃ اور یہ آیت نازل ہوئی اہل صفہ کے بارے میں. صفہ والے کون تھے؟ مدرسے والے تھے نا بھائی، طلبہ تھے. اور وہی صفہ سے جب جہاد کے لیے قافلہ نکلتا تو نکل بھی جاتے تھے. وہم اربعۃ من المہاجرین ارصدوا لتعلیم القرآن والخروج مع السرایا. نازل ہوئی ہے یہ آیتیں صفہ والوں کے بارے میں، اور وہ 400 مہاجرین میں سے تھے. کبھی کبھار تعداد ان کی گھٹتی بھی تھی بڑھتی بھی تھی، اکثریت ہے یہاں 400 کی تعداد تھی. ارصدوا لتعلیم القرآن جو ہے تیار ہو چکے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور سریوں کے ساتھ نکلنے کے لیے. سریوں کے ساتھ سریہ کی جمع سرایا ہے، اس سے پہلے بول چکا ہوں میں. کس کو بولتے ہیں سرایا؟ ایسی جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو، آپ نے ٹکڑی بنا کر روانہ کی ہو، اسی کو بولتے ہیں سریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہی خاص ہے یہ. بعد والوں کو سریہ نہیں بولتے، بعد والوں کے جنگوں کو سریہ نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنا کر مجاہدین کی روانہ کی ہو، سمجھ میں آ گیا نا سب، اس کو بولتے ہیں سریہ. تو سرایا کے ساتھ نکلنے کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وہ لوگ تیار تھے. ارصدوا مانے جنہوں نے تیاری کر چکی تھی. رصد بولتے ہیں، رصد بولتے ہیں آج کل کی زبان کے اندر اگر کوئی جو ہے فوج کسی جگہ پر جا کر جنگ کر رہی ہے اور اس کی مدد کے لیے دوسری فوج کی ٹکڑی جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں رصد. سمجھ آ گیا نا سب؟ کمک بھی بولتے ہیں، رصد بھی بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ سامان وامان لے کے ان کی مدد کے لیے سونا چاندی اور جو پیسہ وغیرہ لے کے ہتھیار لے کے جو ٹکڑی دوسری پہنچتی نا اس کو رصد. تو ارصدوا انہوں نے تیار کر لیا تھا اپنے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اور سریوں کے ساتھ نکلنے کے لیے. لا یستطيعون ضربا في سفرا في الارض نہیں استطاعت رکھتے ہیں وہ چلنے کی. ضربن بول کے چلنا مراد ہے یہاں پہ، سفر کرنے کی زمین میں. للتجارت والمعاش تجارت کے لیے اور معاش کے لیے. لشغلهم عنه بالجهاد جہاد کی وجہ سے، ان کے مشغول ہونے کی وجہ سے، جہاد میں ان کی مشغولیت کی وجہ سے، کہ جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ اس کام میں لگ نہیں سکتے ہیں، تجارت میں اور معاش میں نہیں لگ سکتے ہیں. ان کے مشغول ہونے کی وجہ سے، اس سے جہاد کی وجہ سے. کیا ترجمہ کرنا؟ ان کے اس سے جہاد کی وجہ سے، یعنی تجارت اور معاش سے وہ لوگ مشغول ہیں کیونکہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے. مشغول ہے میں نے اس سے دور ہے بولے صاحب. کس وجہ سے؟ جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے. یحسبهم الجاہل بحالهم اغنیاء من التعفف گمان کرتا ہے جاہل ان کی حالت سے مالدار. کیا سمجھتا ہے ان کو گمان کرتا ہے جاہل ان کی حالت کی وجہ سے مالدار. جاہل ان کو ان کی حالت کی وجہ سے کیا سمجھتا ہے؟ مالدار سمجھتا ہے. کیوں؟ من التعفف بچنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کو بولتے ہیں تعفف. لتعففهم عن السوال وترکه یعنی ان کے بچنے کی وجہ سے سوال سے اور اس کے چھوڑنے سے. سوال سے بچ رہے ہیں اور سوال کو چھوڑ رہے ہیں، اس وجہ سے جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مالدار سمجھتا ہے. وترکه ہے یا وترکه ہونا چاہیے، نہیں وترکه اس کی چھوڑنے کی وجہ سے. تعریفهم تم ان کو پہچانتے ہو، یا مخاطبا اے مخاطب تم ان کو پہچانتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اشارہ ہو سکتا ہے یا ہر پڑھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے یا مخاطبا بولے، یا کوئی خاص نہیں ہے، عام. بسیماہم ان کی علامتوں سے، علامتہم من التواضع واثر الجہد یعنی ان کی علامت کی وجہ سے تواضع کے اور مشقت کے اثر کے. یعنی ان کی پیشانیوں سے، یعنی ان کی علامتوں سے ان کو پہچان سکتے ہو کہ ان کے پاس رہنے کے سامان یا جو پہننے کے کپڑے وغیرہ ایسے ہیں کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو تکلیف میں گزر کر رہے ہیں. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون الحافا نہیں سوال کرتے ہیں وہ لوگوں سے کسی چیز کا کہ ان کو لپٹ جائیں، لپٹنا ان کو لپٹ جائیں. لحاف کس کو بولتے ہیں؟ اوڑھ لینے کی چیز کو بولتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مراد ہے ان سے اصرار کر کے مانگنا. تو الحافن کا فعل محذوف ہے، الحافن کا فعل محذوف. فیلحفون الحافن لگائے، کیا لگائے؟ کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ لپٹ لپٹ کر مانگتے ہوں. ای لا سؤال لهم اصلا یعنی کوئی سوال نہیں کرتے. آپ ایسا ترجمہ نہیں کرنا کہ جو ہے لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ہلکا سا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. سوال ہی نہیں کرتے ہیں. لا سؤال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح یعنی ان کا کوئی سوال بالکل نہیں ہے، نہیں واقع ہوتا ہے ان سے الحاف، نہیں واقع ہوتا ہے ان سے الحاف.
اور وہ الحاح، اور وہ اصرار. یہاں پر الحاح کے معنی کیا ہے؟ اصرار. لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں وہ تو اصرار کر کے مانگتے ہیں. ترجمہ کرنا کیا کرنا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اس سے پہلے اوپر بتایا جا چکا ہے، اسی کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے. جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، تو تم کو اس کا بدلہ دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.